بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے اوپر لانگ مارچ کے دوران حملہ ہوا تو بہت سارا کچھ سامنے آیا۔ ان میں سے ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ آج دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ ایف آئی آر جو درج نہیں ہوئی اس کا پہلے الزام تو چیف منسٹر کے اوپر ڈالا گیا، چیف منسٹر پرویز الہی۔ پھر وہ عمران خان سے ملے اور انہوں نے اپنی وضاحتیں دیں اور انہوں نے بتایا کہ حقیقتاً چیف منسٹر ہوتے ہوئے ان کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر درج کروا سکیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو فیصل شاہکار جو کہ آئی جی پولیس ہیں وہ اس معاملے میں رکاوٹ ہیں اور وہ تیار نہیں ہیں کہ وہ ایف آئی آر جو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ درج کروا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ کہ ایک واقعہ اتنا بڑا ہوتا ہے، قومی لیڈر اس کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو ارباب اختیار ہیں وہ کنی کتراتے ہیں، وہ حقائق کو سامنے رکھتے نہیں اور وہ اپنی ہی پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ان کو پیچھے سے ان کی ڈوریاں کھینچ رہے ہیں جو لوگ، وہ ان کے اشاروں پہ کٹ پتلیوں کی طرح چلتے ہیں۔ لازماً مجھے بھی بڑا دکھ ہوا اور ہر پاکستانی کو دکھ ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ اور اس کو اس قدر اور اس طریقے سے اس کو رگیدا جا رہا ہے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو ایف آئی آر نے درج کر رہے انہوں نے باقی کام کیا وہ تحقیقات درست کریں گے؟ آپ اگر سارے قصے کو دیکھیں تو پہلی ناکامی تو یہ ہے کہ اس آئی جی پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری طرح تحفظ مہیا کرتا، سیکیورٹی مہیا کرتا۔ پہلی ناکامی اس کی فیلئر تو یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکا، حالانکہ سارا روٹ، سارا رستہ اس کے پاس پنجاب کے اندر ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ریلی جو ہے وہ ایک مخصوص حصے میں بڑا تھوڑے رستے پہ چلتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چل پڑے ہیں لاہور سے اور پھر آپ کو لاہور سے لے کے تو راولپنڈی تک یا اسلام آباد تک ایک ہی دفعہ تحفظ دینا پڑتا ہے، سیکیورٹی دینی پڑتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، انہوں نے تو منزلیں مقرر کی ہیں جو تھوڑی ہیں اور آپ وہاں پہ کانسنٹریٹ کر کے تو چھتوں پہ لوگ بٹھائے جا سکتے تھے، پولیس والے، ان کو سیکیورٹی کی ایک باقاعدہ پلان بن سکتی تھی، لیکن اس شخص نے نہیں کی۔ پھر شواہد اکٹھے کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے۔ پھر ایک ڈمی آدمی کو پکڑ کے اس کی ویڈیو چلوانے کا کام شروع کر دیا۔ ذمہ دار یہی آئی جی پولیس ہے جو کہ ڈمی ہے۔ اس آدمی نے بلٹ نیچے کھڑے ہو کے پسٹل سے فائر کی، جو ایک یا دو، پھر پکڑا گیا تو وہاں تو کئی بلٹس لگی ہوئی ہیں، بڑا سارا نقصان ہوا پڑا ہے۔ ان حالات میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی اگر آگے تحقیقات کرے گا تو درست کرے گا۔ اب ان حالات میں اس کا کیا کیا جائے؟ جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا، اور بلکہ یہ پنجاب پولیس کے ویب سائٹ پہ ہے، کہ یہ حضرت جو ہیں، یہ فیصل شاہکار صاحب، یہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، ان کے ایڈوائزر کے طور پہ، سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پہ وہاں یونائٹڈ نیشن میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے بھی ریکمینڈ کیا، لیکن انہوں نے خود بھی کوئی انٹرویوز یا ٹیسٹ وغیرہ پاس کیے، اس میں اپنی اہلیت ثابت کی اور یہ سلیکٹ ہوئے۔ اب سلیکشن کے نقطہ نگاہ سے یہ پہلے پاکستانی ہیں جو کہ اس عہدے پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یورپین یا اور یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ ان عہدوں پہ جاتے رہے ہیں۔ بہت برا ہوا کہ اس آدمی کو وہاں پہ بھیجنے کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا، جبکہ یہ اپنے ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکا تو اس کے خلاف تو بڑی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن صورتحال کچھ
عجیب سی ہو گئی۔ وہ یوں کہ بابر اعوان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے جن کا، انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ وہ فیصل شاہکار کو وہ بھیجنا نہیں چاہتے وہاں پہ اقوام متحدہ میں۔ چنانچہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا جائے اور یا ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو خط لکھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار جو کہ آپ اپنے ایڈوائزر کے طور پہ لے رہے ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے، ان کو ایڈوائزر کے طور پہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہے۔ بابر اعوان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چوائس اس لیے غیر مناسب ہے کہ جو شخص اپنے ملک میں اپنے ہی سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکا، وہ اقوام متحدہ میں بہت بڑے پیمانے پہ جو کام ہے اس کو کیسے سر انجام دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ابھی سننے میں آ رہی ہے اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب ان کو خط ملے تو وہ فوری طور پہ ان کو ڈراپ کر دیں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں یہاں بیٹھے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ فیصل شاہکار کی مجبوریاں کیا تھیں۔ سننے میں یہ آیا کہ جب اس کو چیف منسٹر نے دبایا کہ آپ یہ کام کریں، آپ ایف آئی آر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کریں، تو اس نے یا اس کے بعد اس کے اپنے جو نیکسٹ فور تھے ایک دو، سب نے کہا کہ جناب ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم مجبور، ہم کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تھریٹ تھی جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے، اور ان کی مجبوریاں ایک عام سرکاری ملازم کی طرح ہمیں دیکھنی چاہیے، اور شاید اس وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ بصورت سیکیورٹی مہیا کرنا ان کی ذمہ داری تھی، وہ ایک ناکامی ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا جاتا ہے اور وہ اس کے جواب میں اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی، اور پاکستان کے دشمن ملک جو ہیں وہ فوری طور پہ آفر کریں گے اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو وہاں بھیجنے کے لیے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ موقع ملا ہے، یہ چوائس کی گئی ہے یہاں سے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ موقع دوبارہ دیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ اگر فیصل شاہکار نہیں بھیج رہے آپ تو اس کا متبادل کوئی ہمیں دے دیں۔ یہ صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی۔ نتیجتاً یہ جو عہدہ ایک پاکستانی کو مل رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ نہیں لے سکیں گے۔ ان تمام حالات میں باوجود اس کے کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے اس نے ڈیلیور نہیں کیا، جو بھی اس کی مجبوری تھی، بہر صورت نہ سیکیورٹی اچھی دے سکا، نہ ہی ایف آئی آر درج کی، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے خلاف ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ اپنے ملک کے امیج کی خاطر ہمیں خان صاحب کو ایک بڑا دل رکھنا چاہیے، اور اس شخص کا جو یونائٹڈ نیشن کا جو بھی وہاں پہ اس کی اسائنمنٹ وغیرہ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بہر صورت پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہے جو میرا خیال ہے کہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ قارئین، میرے سننے والے ناظرین جو ہیں وہ اس پہ کیا سوچتے ہیں آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، لیکن میری پرسنل رائے یہی ہے کہ ملک کے امیج کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے تاکہ کم از کم ایک ریپرزنٹیشن پاکستان کو ایسی امپورٹنٹ جگہ پہ مل جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔